بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتنة. قلنا ما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام و معزز حاضرین، حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ سب سے آخری اور مکمل صورت ہے. یہ کب اور کیوں نازل ہوئی؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دیا ہے، غور سے اسے سماعت فرمائیں. حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے اپنی لخت جگر، نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا، جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی. دوسرے ہی لمحے میں آپ نے دوسرے کان میں آہستہ سے کچھ کہا، جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک ہی لمحے میں فاطمہ رونے لگی اور اسی لمحے میں ہنسنے لگی. بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک مدت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی فاطمہ کہ تم ایک ہی لمحے میں رونے بھی لگی اور ہنسنے بھی لگی؟ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، امی جان، ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی یہ سورت تیرے باپ کی موت کا پیغام لے کر آئی ہے، بہت جلد میں تجھے چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں ابا حضور نے مجھ سے دوسرے کان میں کہا کہ بیٹی مت رو، تیری اور تیرے باپ کی یہ جدائی عارضی ہے، وقتی ہے، چند دنوں کی بات ہے، میرے بعد میرے گھر میں سب سے پہلے تیرا جنازہ اٹھے گا۔ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی، اللہ تعالیٰ بہت جلد تجھے اور مجھے آخرت میں اکٹھا کر دے گا۔ تو میں اس پیغام کو سن کر ہنسنے لگی۔ میرے محترم بھائیوں، پیغام کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑی کثرت سے بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں، لشکروں اور فوج کی شکل میں دور دور سے آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ بڑی تیزی سے اسلام پھیلتا چلا جائے گا، اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جب آپ اس منظر کو دیکھیں تو کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تسبیح، تحمید، تقدیس اور اس کی تعریف کو، اس کی بزرگی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان کیجئے، اور واستغفر ہو، اور توبہ اور استغفار کیجئے، انہو کان توابا، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مقصد دے کر میں نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ جو دین، جو اسلام، جو شریعت 1,24,000 سے زائد انبیاء علیہم السلام کم و بیش 10,000 سال کے طویل عرصے میں پھیلا نہ سکے اور اس کا حق ادا نہ کر سکے، اے میرے حبیب آپ نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اس کا حق ادا کر دیا، اور دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے کلمے کو آپ نے پہنچا دیا۔ تو اب یہ مقصد پورا ہو گیا، اب آپ تیاری شروع کیجئے آخرت کی، اب آپ گھر واپسی کی تیاری شروع کیجئے۔ اب دنیا میں آپ کو بھیجے جانے کا مقصد پورا ہو گیا، اب اللہ بھی آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اے میرے حبیب تیاری کیجئے۔ تو گویا صاف طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دی کہ اب آپ کا آخری وقت آ چکا ہے۔ لکھا ہے مفسرین نے، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صرف 3 مہینے تک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے، 3 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اور آپ کی موت کی اور وفات کی اس میں اطلاع دی گئی، تو دنیا کا قانون ہے، اصول ہے کہ باپ اپنے بچوں کو جمع کر کے وصیت کرتا ہے، باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، مرنے والا اپنے خاندان والوں کی فکر کرتا ہے اور اپنوں کو جمع کر کے ان کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ بڑی عجیب اور بڑے حیرت کی بات ہے، جب موت کا پیغام مل گیا تو آپ نے ازواج مطہرات کو جمع نہیں فرمایا، آپ نے بیٹیوں کو جمع کر کے ان کو وصیت نہیں فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرات صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور صحابہ کرام کے توسط سے ساری امت تک یہ پیغام پہنچایا۔ سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ مسجد نبوی کا وہ مقدس مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں۔ آپ نے ایک ایک صحابی کو بڑے غور سے دیکھا، پوری جماعت کو آپ نے پورے مجمع پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چہرے کو آپ دیکھنے لگے۔ اور پھر آپ نے اس سے پہلے کہ آپ نصیحت فرماتے، کوئی وصیت فرماتے، آپ نے صحابہ کرام کو دعائیں دی۔ گویا صحابہ کے توسط سے آپ نے ساری امت کو یہ دعائیں عطا فرمائیں۔ وہ کیا دعائیں ہیں؟ نصرکم اللہ، حفظکم اللہ، رزقکم اللہ، ایدکم اللہ، رفعکم اللہ۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں عزت کی روزی عطا کرے، اللہ قدم قدم پر تمہارا حامی اور ناصر بنے، اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر مرحلے پر تمہارا معین و مددگار بنے، ہر طرح کی تائید اللہ کی تمہاری زندگی میں شامل حال رہے، اللہ تمہیں عزت اور عظمت کی بلندیوں پر پہنچائے، اللہ ہر طرف سے تمہاری حفاظت کرے۔ آپ نے دعائیں دیتے ہوئے حضرات صحابہ کرام کو اب وصیت فرمائی، جا رہا ہوں، الوداع، آخری سلام ہے، جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے میرے پاس دولت نہیں ہے کہ تمہیں دولت دے کر جاؤں، میرے پاس کھجور کے باغات نہیں ہیں کہ میں تمہیں کھجور کے باغات وراثت میں دے کر جاؤں، میرے پاس عالی شان بلند و بالا عمارتیں نہیں ہیں کہ تمہیں اونچی اونچی بلڈنگوں کا مالک بنا کر جاؤں۔ میں تو وہ بندہ ہوں جس کی زندگی کا آخری دن ہے، لیکن اس کے گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ میں ایسا غریب بندہ ہوں، میری زندگی کی آخری رات ہے، میرے گھر میں چراغ تو ہے لیکن اس میں تیل نہیں ہے۔ ایسا غریب بندہ، ایسا فقیر نبی تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ تمہیں کس مال کا وارث بنا سکتا ہے؟ وہ خود پیٹ پر پتھر باندھ کر آخری سانس لے رہا ہے، تمہیں دولت کہاں سے دے گا؟ تمہیں مال جائیداد باغات سے کہاں نوازے گا؟ ہاں، یاد رکھنا، سب سے عظیم دولت میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا۔ ترکت فیکم امرین،
لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو عظیم نعمتیں میں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، دو عظیم دولتیں میں تمہارے ہاتھوں میں دے کر جا رہا ہوں۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، جب تک ان دونوں ہاتھوں سے تم اسے پکڑے رہو گے، اسے تھامے رہو گے، مضبوطی سے اس پر جمے رہو گے، ثابت قدمی اور استقامت سے اس پر ڈٹے رہو گے، خود جڑ جاؤ گے، اولاد کو اس پر جوڑ دو گے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کا رشتہ ان دو چیزوں کے ساتھ جوڑ دو گے، میں اللہ کا رسول تمہیں یقین دلاتا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی، جب تک ان دو چیزوں پر تم جمے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ کتاب اللہ و سنتی، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب اللہ کا یہ کلام سب سے عظیم دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ دولت کبریٰ ہے، میں تمہیں یہ دولت دے کر جا رہا ہوں۔ الا انہا ستکون فتنۃ، خبردار خبردار، میرے بعد بہت سارے فتنے تمہارے زندگی میں آئیں گے، کبھی رات میں فتنے تمہیں گھیر لیں گے، کبھی دن میں فتنے تمہیں پکڑ لیں گے۔ پوچھا صحابہ کرام نے، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان فتنوں سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ان فتنوں سے نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے ان فتنوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان فتنوں سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے باہر آنے کا ذریعہ مال کو نہیں بتایا، عہدے اور منصب کو نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے جائیداد اور باغات کو فتنوں سے باہر آنے کا ذریعہ اور سبب نہیں بتایا۔ فرمایا، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، فتنوں سے باہر آنا چاہتے ہو، عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کتاب اللہ، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لینا، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لینا، خود جم جانا، اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑ دینا، یہ وہ طاقت ہے جسے دنیا کی کوئی حکومت شکست نہیں دے سکتی، یہ وہ طاقت ہے جسے دنیا کی کوئی حکومت چھین نہیں سکتی۔ کتاب اللہ وہو حبل اللہ المتین، وہ دنیا میں اللہ کی رسی ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، جو اس رسی کو پکڑ لے گا اللہ اسے اونچائیوں پر اٹھا لے گا، اللہ اسے بلندیوں پر لے کر جائے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے، اس پر مضبوطی سے جڑ جاؤ۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ سب سے بڑی نصیحت ہے،
یہ سب سے زیادہ باحکمت کتاب ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی سیدھا راستہ ہے، فتنوں سے باہر آنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری نصیحت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک عاجزانہ درخواست یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بچوں کو الحمدللہ ڈاکٹر بنا لیا، انجینئر بنا لیا، پروفیسر بنا لیا، سائنسدان بنا دیا، دنیاوی اعتبار سے بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان بنا دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ پڑھنے کے باوجود، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود، ایک سچائی اور کڑوی حقیقت ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان پڑھے لکھے جاہل بن گئے۔ یہ تعلیم ان کے اندر اچھے اخلاق نہیں پیدا کر سکی، یہ تعلیم ان کو بامہذب انسان نہیں بنا سکی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر تو بن گئے، بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لی، لیکن یہ تعلیم ان کو ماں باپ کی عزت کرنے کا سبق نہیں پڑھا سکی۔ یہ تعلیم ان کو حلال اور حرام کی نصیحت اور اس کی تمیز ان کے دل کے اندر پیدا نہیں کر سکی۔ پڑھے لکھے انسان تو بن گئے، لیکن وہ تعلیم کیا تعلیم ہے جو انسان کے دل میں تکبر پیدا کرے، عجب میں اسے مبتلا کرے، ماں باپ کی عزت نہ کرے۔ وہ تعلیم کیا ہے جو اللہ کے در پر ایک مرتبہ اسے سر جھکانے کی توفیق نہ ہو۔ وہ تعلیم کیا تعلیم ہے، ماں کا جنازہ سامنے ہے، باپ کا جنازہ سامنے ہے، بہت بڑے انجینئر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن افسوس ہے کچھ نہیں پتا کہ دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ جنازہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے، جنازہ باپ کا ہے۔ وہ کیا کہا کسی شاعر نے، ہماری تو نماز جنازہ تو غیروں نے پڑھی، ہماری نماز جنازہ تو غیروں نے پڑھی، جن کے لیے زندگی بھر مرتے رہے وہ وضو کرتے رہ گئے۔ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر جس اولاد کے لیے دولت کو جمع کرتے رہے، آج وہ اولاد تمہیں یہ صلہ دے رہی ہے کہ تم جنازے میں پڑے ہو، تمہاری اولاد اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے لیے صحیح طور سے نماز جنازہ تو پڑھ لے۔ وہ تعلیم کیا تعلیم ہے کہ ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھنے کے قابل نہ بنا سکے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نادانی اور کم علمی اور غفلت نہیں تو کیا ہے؟ اسلام کسی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، کوئی عالم دین کسی تعلیم کسی علم کی ہرگز مخالفت نہیں کرتا۔ ہر تعلیم شریعت کی تعلیم ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ ضرور پڑھائیے، آپ اپنے بچے کو شوق سے ڈاکٹر بنائیے، شوق سے اسے انجینئر بنائیے، آپ اسے کتنی بڑی سے بڑی ڈگری کا مالک آپ بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائیے۔ اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کی نسلوں کو ہر اعتبار سے ترقیات سے نوازے، لیکن میں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر اتنا ضرور آپ سے گزارش کروں گا، کم سے کم دین کی اتنی تو تعلیم دیجئے کہ وہ آپ کی نماز جنازہ تو پڑھ لے۔
اتنی تو ضرور تعلیم دیجیے، کل قبر میں جا کر سو جائیں تو کم سے کم سورہ اخلاص تو پڑھ کر ہمارے لیے ایصال ثواب کرو۔ حضرت علامہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، جو میرے بھی شیخ ہیں، حضرت نے ایک واقعہ کتاب میں آپ کے خطبات ذوالفقار میں میں نے پڑھا۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے والد صاحب کا انتقال ہوا، جنازہ مسجد کو لایا گیا، نماز جنازہ سے لوگ فارغ ہوئے، ڈاکٹر صاحب زار و قطار رونے لگے۔ امام صاحب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو زندگی میں یہ حالات آتے ہیں، ہر کسی کی زندگی میں یہ حالات پیش آتے ہیں، کبھی کسی کے باپ کا، کسی کی ماں کا، کسی کی بہن بیٹی، بندے انتقال ہو جاتے ہیں، لیکن اس پر صبر کیجیے۔ تو اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب زار و قطار رو رہے ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ آپ اتنی شدت سے، اتنے زور سے، اتنے درد سے آپ روتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے جو جواب دیا میں آپ کی توجہ اس کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ امام صاحب میں باپ کی موت پر نہیں رو رہا ہوں، باپ کے جنازے پر مجھے افسوس نہیں ہے، اپنی بدقسمتی پر میں رو رہا ہوں، اپنی بد نصیبی پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ میں کتنا جاہل انسان ہوں، میرے باپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مجھے ڈاکٹر تو بنا دیا، افسوس ہو رہا ہے آج میرے باپ کا جنازہ سامنے ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا کہ جنازے کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ میں اپنی اس بے علمی اور جہالت اور غفلت پر آنسو بہا رہا ہوں۔ آپ نے تکبیرات تو کہہ دی لیکن میں کچھ نہیں پڑھ سکا، کیا صلہ دے رہا ہوں میں اپنے ان ماں باپ کا؟ میرے محترم بھائیوں، کہیں ہم لوگ ایسے حالات کا شکار نہ ہوں۔ ضرور آپ عصری تعلیم پڑھائیے، لیکن بچے کو قرآن سے کم اتنا تو جوڑیے اس کے رشتے کو کہ کم سے کم وہ حلال اور حرام کی تمیز تو کر لے، کم سے کم وہ ماں باپ کی عزت اور عظمت تو سمجھ جائے۔ بہت بڑا انجینئر بن گیا ایک نوجوان، اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان بن گیا، یورپ کے بڑے بڑے کمپنیوں میں اسے بڑے بڑے عہدے مل گئے، لیکن جس باپ نے اسے وہاں تک پہنچایا تھا، جس باپ نے اسے بڑا بنایا تھا اور اپنے خون پسینے کو قربان کر کے بہا کر اس بچے کو بڑا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان بنایا تھا، آج لاکھوں ڈالر کی تنخواہ جس کے صدقے سے وہ لے رہا تھا، جب وہی باپ بیمار پڑا اور لوگوں نے اسی نوجوان کو اطلاع دی کہ تمہارا باپ بیمار ہے اور تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ غور کرنا اور دل کے کانوں سے اس واقعے کو سننا۔ آج ہم لوگ بھی اسی غفلت کا شکار ہو رہے ہیں، بچوں کو بڑا بنانے میں، یورپ، امریکہ، لندن پہنچانے میں ہم بہت شوق رکھتے ہیں، ہمارا بڑا جنون ہوتا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں ایک بیٹا امریکہ میں ہے، ایک بیٹا لندن میں ہے، مبارک ہو، ضرور رہیں، اللہ آپ کے بچوں کو ترقی عطا کرے، لیکن ان حالات پر بھی آپ نگاہ رکھیں۔ بیٹے نے جواب لکھا میری آئندہ کی 1 مہینے کی میٹنگیں طے ہو چکی ہیں، میں آ نہیں سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آ کر باپ کی عیادت کروں، لہٰذا آپ میرے باپ کو اسپتال میں داخل کر دیجیے۔ جواب سن کر لوگوں نے، کسی اور نے باپ کو اسپتال تک پہنچایا اور زیر علاج رہا۔ اسپتال کے عملے نے، ڈاکٹروں نے
پوچھا تمہاری کوئی اولاد، تمہارے کوئی رشتہ دار؟ ہاں بیٹا تو ہے لیکن امریکہ میں ہے، بلاؤ اسے۔ اب بتایا گیا کہ تمہارے باپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور باپ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، باپ تم سے ملنا چاہتا ہے، ایک نگاہ تم سے دیکھ کر تمہیں سینے سے لگانا چاہتا ہے۔ بیٹے کا جواب آتا ہے کہ میری میٹنگیں طے ہو چکی ہیں، میں یہ میٹنگ کینسل نہیں کر سکتا، بہت بڑے بڑے لوگوں سے میری میٹنگ طے ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو اطلاع دی گئی، جواب آتا ہے میرے باپ کی تجہیز و تدفین کر دو، بل بھیج دو، میں پیسہ بھیج دوں گا، اس کی بل بھیج دو۔ اس انجام کی طرف آج کا معاشرہ بڑی تیزی سے چلتا چلا جا رہا ہے۔ آج کی یہ سچائی ہے، آج بھی کئی گھروں میں یہی صورتحال ہے، آج بھی کئی بے بس ماں باپ اسی برے انجام کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ کیا تعلیم ہے؟ اس سے زیادہ بہتر تھا کہ ہمارے بچے غریب ہوتے لیکن دیندار ہو جاتے، باپ کی عزت تو کرتے، ماں کا درد تو محسوس کرتے۔ وہ باپ جس نے بچوں کو مالی اعتبار سے فقیر بنایا ہے لیکن بچے دیندار ہیں، فخر سے کہو کہ اس نے فقیر نہیں بچوں کو امیر بنا کر چھوڑا۔ وہ باپ جس نے بچوں کے لیے دولت تو جمع کی ہے لیکن اس نے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، قرآن نہیں پڑھایا، اللہ اس کے رسول کا سبق نہیں پڑھایا، قسم کھا کر کہہ دو کہ اس نے بچوں کو فقیر بنا کر چھوڑا، اس نے بچوں کو ان کے حقوق کو ضائع کر کے چھوڑا ہے۔ آج یہ معاشرہ بڑی تیزی سے اسی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ میں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا، آپ اسی طرح بچوں کے دین کی تعلیم کی بھی فکر فرمائیں جس طرح آپ عصری تعلیم کی فکر فرماتے ہیں۔ بھیک مانگ کر ہی صحیح بچوں کو ضرور پڑھائیں، گھر بیچ کر صحیح بچوں کو آپ پڑھائیں، چاہے آپ کو اس کے لیے جو کوئی بھی قربانی دینی پڑے اس سے پیچھے نہ ہٹائیں، بچوں کو پڑھائیں۔ اس ملک کے جو حالات ہیں، اس وقت جو مسلم مخالف لہر ملک کے اندر چل رہی ہے، اگر ان حالات کا ہم سامنا کرنا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے، بچوں کو پڑھائیے۔ ایک ہی طاقت ہے، بچوں کو تعلیم دیجیے۔ تعلیم وہ ہتھیار ہے، بڑی بڑی حکومتیں آپ کے بچوں کے جوتوں کے نیچے آئیں گی۔ بچوں کو بادشاہ بنانا چاہتے ہو تو ایک راستہ ہے، تعلیم دو، پڑھاؤ، کالجوں میں پڑھاؤ، اچھی اچھی اسکولوں میں ان کو پڑھاؤ، لیکن دینی تعلیم کے ساتھ، قرآنی تعلیم کے ساتھ، شرعی تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے دو۔ یہ بچے خود تیار ہو کر تعلیمی اعتبار سے ایسے کئی فیصلوں کو غلط ثابت کر دیں گے۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، اسی غرض سے میں نے یہ عنوان رکھا۔ الحمدللہ بہت سارے مدارس اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں چل رہے ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی پڑھا سکتے ہیں۔ ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے اور دوسری جانب انگریزی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو بس آج کا یہی پیغام ہے، اگر ہم حکومت کے ان عزائم کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں تو بس ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چند پیسوں کے لیے ان کے مستقبل کو برباد نہ کریں۔ ان بچوں کو نکال کر ہوٹلوں میں کام کرنے پر، گیاریجوں میں کام کرنے پر، چند پیسوں کے لیے اپنی اولاد کی زندگیوں کو برباد نہ کریں، اپنے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیں۔ بس گزارش ہے، آپ کو اگر بھیک مانگ کر بھی
بچوں کو پڑھانا پڑے تو ضرور پڑھائیں، انشاءاللہ یہ بہت بڑی طاقت ثابت ہوگی۔ آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہمارے اس ملک کے پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل پاس کیا گیا، جس پر ملک کے صدر کی بھی مہر لگ چکی ہے۔ اس کے تعلق سے الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے مسلسل ملک کے مسلمانوں کو ہدایات جاری ہو رہے ہیں، ہدایات دی جا رہی ہیں، آئندہ کے عزائم بھی ان کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ تو میں آج آپ کی خدمت میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں یا اس کے تعلق سے جو بھی قدم ہم اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قدم اٹھائیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ یاد رکھیں، میں آپ کے ہمتوں کو پست نہیں کر رہا ہوں، آپ کے حوصلوں کو میں نہیں توڑ رہا ہوں، میں آپ کو بزدلی کا سبق نہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جب آپ کے بچے گرفتار ہو جائیں گے تو کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ شہر بنگلور کے پچھلی تاریخ ہمیں بہت نصیحت کرتی ہے، جا کر دیکھو آج بھی بہت سارے نوجوان سینٹرل جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا ہم ضرور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم بزدل قوم نہیں ہیں، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ کوئی غیر قانونی حرکت آپ سے نہ ہو، کوئی اللیگل کوئی کام آپ کا نہ ہو، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کے خلاف جمہوریت کے طرز پر جمہوری طریقے سے ہم لوگ ضرور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت آئے یا آپ کی وجہ سے آپ کے گھر برباد ہو جائیں۔ کئی عورتیں آج بھی امارت شریعہ کے ذمہ داروں کے پاس آتے ہیں، چونکہ آپ کا یہ خادم بھی امارت شریعہ کا ایک ممبر ہے۔ آج بھی عورتیں کسی کی بیوی کسی کی ماں سینہ پیٹتے ہوئے آتی ہے ڈی جے ہلدی کے۔ آج کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو ضمانت دینے والا نہیں ہے۔ جوش میں، غصے میں، جذبات میں آ کر اگر آپ لوگوں نے غلط قدم اٹھایا تو اس کا انجام بھی آپ ہی بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ جو بھی ہوگا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو آپ کو ہدایات دے گا، ملک کے اکابرین جو آپ کو ہدایات دیں گے، اس پر رہتے ہوئے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے، کوئی غیر قانونی کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ میں نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو توجہ دلائی ہے، میں امید کروں گا کہ ضرور آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ کے نوجوان بچے گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیے گئے تو یاد رکھنا کوئی مسلم لیڈر، کوئی عالم دین، کسی بھی تنظیم کا صدر، ذمہ دار آپ کی مدد کے لیے ہرگز نہیں آئے گا۔ اسے آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ الحمدللہ بنگی پور میں جو ہمارا مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ دارالحسنین، 13 اپریل کو بہت سارے احباب نے مجھے فون کیا تھا اور پوچھا داخلے کب سے ہوں گے۔ 13 اپریل اتوار کے دن صبح 9:30 یا 10 بجے تک آپ اپنے بچوں کے ساتھ مدرسے میں پہنچ جائیں۔ صرف ایک دن داخلہ ہوگا، ایک دن، اس کے بعد اگر آئیں گے تو گنجائش نہیں ہوگی، پہلے سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے۔ تو گزارش ہے کہ بچے کو لے کر اگر آپ وہاں داخلہ کرانا چاہتے ہیں تو 9:30 10 بجے تک مدرسے کو پہنچ جائیں بچوں کے ساتھ۔
الحمدللہ یہاں دینی اور عصری دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارا روز اول سے یہی ارادہ ہے، یہاں پڑھنے والا بچہ انشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور SSLC کی تعلیم بھی حاصل کرے گا۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اللہ اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ دو خطبوں کے درمیان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور ملک کے حالات کے لیے، بالخصوص وقف کی جو بل ہے اس کے متعلق ضرور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ظالمانہ فیصلے کا خاتمہ فرما دے، اور جو کوششیں مسلمان علماء اکابرین کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ صلی اللہ